میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو پہ ریئیکٹ کیا جائے جو کہ میرے ریلیٹیو ہو، یعنی میری لائف کے ریلیٹیو ہو۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میرا بھی زندگی میں مقصد صرف میوزک تھا، اور اس کے ریلیٹیو ایک بہت خوبصورت ویڈیو ہے جو ہنسی ٹی وی نے کور کی ہے جسٹن ویور پر، کہ کیسے شیطانی طاقت اور کیسے میوزک جو ہے آپ کی زندگی میں انوالو ہو کے آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا مائیکل جیکسن کا حال ہوا تھا ویسے ہی جسٹن بیبر کا حال ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں، دین آپ سے بات کرتے ہیں۔ جسٹن بیبر ہالی ووڈ میوزک انڈسٹری کا ایک ایسا نام جسے تقریباً ہر شخص ہی پہچانتا ہے۔ 19 کے ایرا کا ہر نوجوان اس کی آواز کا دیوانہ تھا، اور بچپن میں ہی صرف 13 سال کی عمر کے اندر جسٹن نے دولت، شہرت اور عورت کا وہ عروج دیکھا جو کہ بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کا سب سے مشہور گانا بیبی یوٹیوب پر سب سے زیادہ دیکھا جانے والا گانا ہے جو اس نے بچپن میں گایا تھا۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہی تینوں چیزیں دنیا کے اندر انسان کے لیے فتنہ ہیں، اور آج یہی سب اس کی زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ بھی بن چکا ہے۔ اتنا بڑا ریگریٹ کہ وہ سوچتا ہے کہ کاش وہ اتنا مشہور ہی نہ ہوتا اور ایک عام انسان کی طرح پرسکون زندگی گزار کر اس دنیا کو چھوڑ جاتا۔ اور ایسا اس لیے کیونکہ اس نے اس دولت، شہرت اور دنیا داری کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک شیطانی دنیا کا انتخاب کیا، اور اب وہ اس شیطانی دنیا سے باہر تو نکلنا چاہتا ہے، لیکن یہ شیطانی دنیا اور اس کے کرندے اب اس کی جان لیے بغیر اس کو نہیں چھوڑیں گے، بالکل ایسا ہی جیسا کہ مائیکل جیکسن کے ساتھ ہوا۔ کیونکہ اس نے اس تمام دنیاوی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، شہرت اور عورت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی روح کا سودا کیا تھا، ایک سٹینک ایگریمنٹ کیا تھا، اور ایک لمبے عرصے تک اس کو نبھاتا بھی رہا۔ اس نے اپنے گانوں، میوزیکل کنسرٹ کے اندر شیطانیت کو پروموٹ بھی کیا، اپنے فینس پر تھوکا کرتا، اس پر کئی جرم کے الزام بھی ثابت ہوئے۔ مگر یہ سچ ہے کہ یہ اس کے بچپن اور ٹین ایج کا وقت تھا جب اسے اچھے برے کی زیادہ سمجھ نہیں تھی، لیکن آج وہ میچور ہو چکا ہے، اور 31 سال کی عمر کے اندر جسٹن کی حالت کچھ ایسی ہو چکی ہے کہ اس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے۔ شدید ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہے جو کہ اس کے چہرے سے ہی دکھتی ہے، اور اپنی عمر سے وہ 10 سے 15 سال بڑا دکھنے لگا ہے۔ اور آج اس کی پبلک اپیرنس کچھ ایسا تصور دیتی ہے جیسے یہ کوئی ہوم لیس انسان ہو جسے اپنے آس پاس کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر اس نے اس ڈپریشن کو لے کر لکھا کہ جو کچھ میں نے کیا بہت غلط تھا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر ضرور معاف کر دے گا۔ اب آپ یہاں پر اللہ کے نام سے کنفیوز نہ ہوں، کیونکہ کرسچنز کے ہاں اللہ سے مراد وہی اللہ ہے جو کہ مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں، بس یہ جیسس کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جسٹن بیبر بھی اگلا مائیکل جیکسن بننے والا ہے؟ کیونکہ مائیکل جیکسن نے بھی اسی سٹینک ورلڈ سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ میوزک انڈسٹری، جس کو سٹینڈنگ انڈسٹری بھی کہا جاتا ہے، کنٹرول کرتی ہے، مگر اس کی قیمت اس کو اپنی جان دے کر چکانا پڑی۔ اور اس وقت جسٹن بھی اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا ہے، وہ خود کو بدلنا تو چاہتا ہے لیکن سب کچھ کھو دینے کا خوف اس کو ابھی بھی روک رہا ہے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہم دنیا کے اندر تمہیں مال و دولت، شہرت دے کر آزمائیں گے اور لے کر بھی۔ 2013 اور 14 کے اندر اس کی کم عمری کی شہرت بدنامی کے اندر اس طرح سے بدلی کہ پاپرازی یعنی اسٹریٹ فوٹوگرافر سے جھگڑا، پڑوسی کے گھر پر انڈے پھینکنے کا کیس جس کا انجام DUI، اور پھر 2014 کے اندر میامی میں اینگر مینجمنٹ کلاسز اور جرمانے پر ہوا۔ 2019 کے اندر اس نے اپنی ایک انسٹاگرام پوسٹ کے اندر کہا کہ وہ اندر سے ایموشنلی ایک جنگ لڑ رہا ہے، اور جب تک یہ اپنے ڈیپ ایشوز کو ریزالو نہیں کر لیتا تب تک میوزک سے بریک لے رہا ہے۔ اور یہ ڈیپ ایشوز کیا ہیں یہ تو نہیں معلوم، پر اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ وہ مینٹلی انسٹیبل ہو چکا ہے۔ وہ اپنی سوشل میڈیا پوسٹ کے اندر کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا سے کٹ کر اکیلا ہو جاؤں، اور بہت ہی اجنبی اور عجیب سا محسوس کر رہا ہوں۔ ایک بار تو اسی ڈپریشن کے چلتے 2022 کے اندر اس کا فیس بھی ایک سائڈ سے پیرالائز ہو چکا ہے، جو کہ نیورولوجیکل کنڈیشنز کے چلتے ہی ہوتا ہے، اور اس کو ریم سے ہنٹ سنڈروم بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس نیورولوجیکل کنڈیشن کی وجہ نشہ بھی ہو سکتا ہے، جس کا بیبر سٹینک انڈسٹری کا حصہ بننے کے بعد شکار ہوا تھا، اور اسی سٹینک انڈسٹری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہر وہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مخالف جا کر اس کی ذات کو چڑھانے کے لیے ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے خالق نے منع کیا۔ مثال کے طور پر نشہ، فحاشی، شیطانی سمبلزم، مائنڈ پروگرامنگ اور شیطان کی پوجا وغیرہ، اور قبالہ جادو، یہ سب اسی کا حصہ ہے۔ جسٹن نے 2020 کے اندر یہ اعتراف کیا تھا کہ وہ اس حد تک نشے کا شکار ہو گیا تھا کہ اس کو لگتا تھا کہ وہ بہت جلد مرنے والا ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہی نشے کی پلز استعمال کرنا شروع کرتا کہ پورا دن گزار سکے، اور اس کے بعد سیکیورٹی گارڈز رات کو اس کی نبض چیک کیا کرتے کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ ووگ کو دیے گئے ایک انٹرویو کے مطابق وہ خطرناک قسم کے نشوں کو استعمال کرنے کی حد تک جا چکا تھا۔
لیکن پھر فروری 2020 کے اندر جسٹن بیبر اور ان کی حالیہ شادی شدہ بیوی ہیلی نے بتایا کہ وہ کرسچینٹی مذہب کی تعلیمات کو سٹڈی کر کے اور تھراپی کی مدد سے اب تمام طرح کے نشوں سے کافی دور ہو چکا ہے۔ جسٹن نے بتایا کہ ماضی میں اس نے جو کچھ کیا، جو غلطیاں کی، وہ شرمندگی اس کو آج بھی نہیں جینے دیتی، مگر وہ آہستہ آہستہ اس کو قبول کر رہا ہے اور مذہب کی تعلیمات نے اس کو یہ سب کچھ بھولنے کے اندر کافی مدد کی ہے۔ It was hard for me. اب کل ملا کر بات یہ ہے کہ جسٹن بیبر ایک عام سا لڑکا تھا جو کہ یوٹیوب پر گانے گاتا تھا، لیکن پھر اچانک سے وہ دنیا بھر کے اندر مشہور ہو گیا، اور وہ شہرت تب حاصل کرتا ہے جب وہ ابھی بچہ تھا۔ یعنی اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر اتنی بڑی ذمہ داریاں، شوز، ٹورز، میڈیا، ہر وقت کیمرے کے سامنے رہنا اور عام لائف کے اندر بھی کیمرے کی نظر میں رہنا۔ اب اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ عام بچوں کی طرح کھیلنے یا نارمل زندگی گزارنے سے محروم رہ گیا، اور یہی چیزیں آہستہ آہستہ اس پر ذہنی دباؤ ڈالنے لگی، یہاں تک کہ 2019 کے اندر جسٹن نے خود بتایا کہ وہ ڈپریشن اور انگزائٹی یعنی ہر وقت فکر اور پریشانی کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ وہ اکثر خود کو ٹوٹا ہوا اور اکیلا محسوس کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ بچپن سے ہی کامیابی ملنے کے بعد جب اس پر بہت زیادہ پریشر بڑھنے لگا تو اس نے اس سے بھاگنے کے لیے نشے کا سہارا لیا، اور پھر آہستہ آہستہ اسی نشے کی حد تک پہنچنے لگا، اور اسی ڈپریشن اور نشے کی وجہ سے اس کو کئی بیماریاں بھی لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر ہر وقت تھکن، کمزوری اور جلد پر مسئلے ہونے لگے، جسے میڈیکل ٹرم میں لائم ڈیزیز کہتے ہیں۔ اور دوسری بیماری کا نام ہے کرونک مونو، جو کہ لمبے عرصے تک کی تھکن اور کمزوری کو بڑھا دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ریمسے ہنٹ، جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا کہ 2022 کے اندر اس کو بیماری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کا ایک حصہ مفلوج ہو گیا تھا، اور یہ بندہ ٹھیک سے آنکھ کو بھی بند نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنا میوزیکل ٹور بھی منسوخ کر دیا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس وقت انڈسٹری کو تو نہیں چھوڑ رہا، لیکن اصل ترجیحات کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی فیملی کو ٹائم دیتا ہے، کام سے بریک لیتا ہے، دین کو سمجھ رہا ہے اور روحانیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنے کام سے بار بار وقفے لیتا ہے تاکہ اپنی صحت اور ذہنی سکون کو ترجیح بنا سکے، اور آج کے ٹائم کے اندر وہ بالکل ایک میچور انسان کی طرح بیہیو کر رہا ہے۔ سپتمبر 2019 کے اندر اس نے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی پوسٹ لکھی تھی، جس کے اندر اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ میں نے ماضی کے اندر بہت ساری غلطیاں کی، میں نے بہت لوگوں کو دکھ دیا، میں نے بہت سارے لوگوں کا فائدہ اٹھایا، بے وفائی کی، میں نے نشے کیے، میں نے دوسروں کے جذبات کا خیال نہیں رکھا، اور میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں۔ اور اس نے یہ بھی مانا کہ وہ شہرت کے نشے کے اندر تکبر اور بدتمیزی کرنے لگا تھا، لیکن اب وہ سدھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 2021 کے اندر بیبر نے کھلے عام کہا تھا کہ میں نے شروع میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا، اس کے ساتھ بہت برا بیہیو کیا، اور اپنی زندگی کے کئی حصوں پر مجھے آج بھی شرمندگی ہے، اور اس شرمندگی کو میں ایک سبق کی طرح لیتا ہوں تاکہ اپنے آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ دوسرے انسانوں کے لیے بہتر انسان بن سکوں۔ 2017 اور 18 کے بعد اس نے باقاعدہ طور پر چرچ جانا بھی شروع کیا اور باقاعدہ عبادت بھی کرنا شروع کی، اور مذہب کو لے کر اس کا کہنا تھا کہ میری زندگی بے قابو تھی لیکن ایمان نے مجھے سکون دیا، اور انسٹاگرام پر وہ بار بار بائبل کی آیات اور دعا کے پیغامات اکثر شیئر کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی حالیہ بیوی ہیلی بیبر نے اس کو ایمان کے قریب کیا کیونکہ وہ خود بھی ایک مذہبی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ اپنے پاسٹ کی نسبت بہت زیادہ روحانیت اور مذہب کی طرف لوٹ آیا ہے۔ وہ اپنے اندر شیطان اور ایمان کی ایک جنگ کو لڑ رہا ہے، جسے اگر وہ میڈیا کے سامنے پیش کرے تو شاید اپنی جان بھی گنوا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیبر اس سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر بھی لیتا ہے، اتنا حوصلہ پیدا کر بھی لیتا ہے، تو وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر دنیا اس کو کس شکل کے اندر قبول کرے گی۔ اسی سال 2025 کے اندر اس نے اپنا نیا البم بھی نکالا، لیکن آہستہ آہستہ وہ خود کو اس انڈسٹری سے دور بھی کر رہا ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کس شخص کو کبھی بھی ہدایت دے دے، کیونکہ ہدایت دینا اس کے ہاتھ میں، اور کوئی انسان اپنے اندر کس طرح کی کشمکش اور جنگ سے لڑ رہا ہے۔ پر ہم بس یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اگر جسٹن بیبر واقعی سچے دل سے ایمان کی تلاش میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کر دے، اور اس کی تلاش اور بے چینی کو ہدایت پر ختم فرمائے، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ کے تمام پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں اس کے ماضی کو دیکھ کر جج کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسٹن بیبر واقعی اپنے اندر کوئی ہدایت اور ایمان کو محسوس کر رہا ہے، یا پھر اس کے ذاتی معاملات اس کی موجودہ حالت کے ذمہ دار ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔